अब मैं चल रहा हूँ शख्सियत के हुदूद के जो इस मजलिस के अहम मुकर्रिर हैं, इस जलसे के अहम मुकर्रिर हैं। मेरी मुराद है जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब चतुर्वेदी। उनसे 4 मिसरों के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हाथ दीने इलाही के निगहबान यही है, हाथ दीने इलाही के निगहबान यही है, इस्लाम तेरे हुस्न की पहचान यही है, वारिस है यही इल्मे नबुव्वत के ये अखलाक, हाफिज भी यही दीन के सुल्तान यही है। उनसे अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने बयान से हम सबके कुलूब को मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा फरमाएं। जो लोग पीछे तशरीफ इंशाअल्लाह इस बयान के बाद दुआ होगी और फिर इंशाअल्लाह जलसे का इख्तिताम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़बिला मिन्नियल कलिमतल्लती अरज़तु अला अम्मी फरद्दहा अलैया फहिय लहु नजाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूर्ववस्सात् तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अन्धान्तमार्गिर्वशन्ति सम्भूत्यमपासते न काष्ठे विदते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावे हि विदते देवस्तस्मात् भावो हि कारणम्। अहिंसा सत्यं क्रोधास्त्याग। If you love me, you will obey my commandments. I'll ask the Father who will give you another helper who will stay with you forever. मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों और स्टेज
پر بیٹھے علماء اعزاز و مفتیان کرام، خصوصاً ہم سب کے شیخ و مربی حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ وجزاہ اللہ احسن الجزاء واشرف الجزاء واجمل الجزاء واکمل الجزاء فی الدار الآخرۃ والأولی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم شکر کریں اللہ رب العزت والجلال کا کہ جس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہنے اور سننے کا موقع فراہم کیا۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا کہ آپ روانہ اور اطراف روانہ اور دیگر علاقوں سے یہاں تشریف لائے، اس بنیاد پر کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا، میں اپنی کم عقلی کے باوجود اور اس کے اعتراف کے باوجود اس بات کو کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ نے روایت میں پڑھا کہ جب تک کامل ایمان والا کوئی ہو نہیں سکتا جب تک اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیارے نہ ہو جائے۔ تو اس بات سے ایسا لگا کہ آج روانہ والوں کو اللہ کے حبیب سے محبت یہ زیادہ ہے اپنے والدین سے، اس لیے کہ والدین کو چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہے روانہ اور اطراف روانہ والوں کو اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے کہ اس کو بھی چھوڑ کر کے آ گئے، اور انہیں ساری رشتہ داریاں اور سب سے زیادہ اللہ کے حبیب محبت، اللہ کے حبیب سے محبت ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر ماشاءاللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سنانے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ اس پر آپ کا شکریہ۔ جیسا کہ یہ بستی کافی بڑی ہے الحمدللہ، اتنی ہی تعداد میں ماشاءاللہ آپ تشریف فرما ہے۔ میرے کم فہم اور کم علمی اور کم عقلی کے اعتبار سے اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ آف انڈیا 2011 کے سینسس ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ روانہ 1148 گھر پر مشتمل ہے اور آبادی کے اعتبار سے 6730 کی آبادی ہے، جس میں مردوں کی تعداد 3544 ہے اور عورتوں کی تعداد 3186 ہے، اور 6 سال سے کم عمر کے بچوں کی تعداد 1150 ہے، جن میں سے 614 بچے اور 536 بچیاں ہیں۔ یہ آپ کا روانہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ کو سینسس بتایا ہے۔ جیسا بڑا قصبہ ہے ویسی بڑی تعداد ماشاءاللہ یہاں موجود ہے۔ اب بات چلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، بات چلی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی، بات چلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کی، اور بات چلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگانے کی، اس لیے کہ
ہر انسان کو کسی نہ کسی سے پیار ضرور ہوتا ہے۔ بیٹے کو اپنے باپ سے پیار ہے، باپ کو اپنے بیٹے سے پیار ہے، بہن کو اپنے بھائی سے پیار ہے، شوہر کو بیوی سے پیار ہے۔ ہاں ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، فطری بات ہے۔ آپ اور ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بات صحیح ہے غلط؟ ایک شکایت رہ جائے گی، وہ حدیث اگر میں نے آپ کے سامنے پیش نہ کی جو تقریباً ہر بیان کے شروع میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا نام آنے پر درود پاک کم سے کم ایٹ لیسٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیا کریں۔ یہ چھوٹا والا درود روانہ والوں کے لیے تو ہے تاکہ ان کو پڑھنے میں پریشانی نہ ہو، اور یہ اس کے باوجود بھی نہ پڑھیں تو کنجوسی کی بھی حد ہوتی ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات شروع کرتا ہوں، جس سے نبی پر درود پڑھنے کی عظمت دل کے اندر آ جائے۔ سناؤ انشاءاللہ۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ناک خاک آلود ہو جائے یعنی برباد ہو جائے۔ بربادی کا مطلب یہ فقیر آپ سے بیان کرتا، بربادی کا مطلب یہ جان والا تو جان برباد، مال والا تو مال برباد، جائیداد والا تو جائیداد برباد، کھیتی باڑی والا تو کھیتی باڑی برباد، دکان و مکان والا تو دکان و مکان برباد۔ فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ پیارے آقا پر درود پاک کا نذرانہ پیش نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا نے فرمایا آمین یا رب العالمین، اے میرے مولا جبرائیل کی بد دعا کو قبول فرما، مجھے بتائے بد دعا کرنے والے جبرائیل امین ہو اور آمین کہنے والے ہم سب کے آقا بلکہ کائنات کے آقا جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو میری اور آپ کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ اس لیے نبی پر درود انشاءاللہ نام آنے پر لازمی طور پر پڑھیں۔ ایک بار پڑھنا واجب ہے، باقی مستحب ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم واجب بھی ادا کرتے ہیں اور مستحب بھی ادا کرتے ہیں۔ بات چلی تھی کہ کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، باپ کو بیٹے سے محبت تو بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ جنم کنڈلی لکھ کر کے رکھ لیتا ہے کہ میرا بیٹا فلاں سن میں پیدا ہوا، اور اگر کسی کو اپنی بیوی سے پیار ہے وہ بیوی کی اینیورسری سالگرہ کو یاد رکھتا ہے کہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے یا 10 سال ہو گئے۔ آؤ روانہ شکارپور والوں، میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ اپنے انداز میں پیش کرو تاکہ اللہ کے نبی کی محبت میرے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر، اور جہاں تک یہ آواز پہنچے وہاں تک نبی کی محبت دل میں گھر کر جائے جس محبت پر کائنات ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ جس میں جلسہ منعقد ہوا 27 اپریل 2019 تک 5,28,876 دن ہو چکے ہیں۔ اور روانہ والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ 27 اپریل 2019 تک 1,26,93,000
25 घंटे हो चुके हैं। जनाब अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका 20 अप्रैल 571 ईस्वी से लेकर आज की डेट 27 अप्रैल 2019 तक 76 करोड़ 15,81,500 मिनटें हो चुकी हैं। और रवाना वालों, मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की मोहब्बत की बात बताता चलो। जनाब अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका 20 अप्रैल 571 ईस्वी से लेकर आज की डेट जिसमें जलसा मुनक़िद हुआ 27 अप्रैल 2019 तक 45 अरब 69 करोड़ 48,90,000 सेकंड हो चुकी है। लगभग तकरीबन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली। हाँ, अल्लाह के नबी से प्यार करने वाला खाली प्यार का दावा नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी से प्यार करने वाला अल्लाह के नबी की इताअत करने वाला भी तो होता है। मुझे कहने दिया जाए, कायनात में जितने बड़े मज़ाहिब हैं, कोई मज़हब की किताब मेरे नबी का जिक्र किए बगैर खामोश नहीं होती। कोई बड़ी किताब मेरे नबी का तज़किरा किए बगैर मुकम्मल हो नहीं सकती। कोई बड़ी किताब मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें बताए बगैर वो नामुकम्मल है। मुझे कहने दिया जाए, इस कायनात के अंदर अगर सबसे ज्यादा तारीफ हुई है और हो रही है और आइंदा होगी इंसानों में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ, लोगों ने बाकायदा तौर पर हिस्टोरिकल फैक्ट पेश किए हैं, लोगों ने हिस्ट्री के एतबार से चेक किया है, लोगों ने साइंस के एतबार से चेक किया है, और लोगों ने इस धरती को नापतोल के हिसाब से चेक किया है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह के बाद में और बाकी सारी मखलूकात में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है और तारीफ की जाती है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। इसी को वेद कहता, ऋग्वेद भी कहता, यजुर्वेद भी कहता, सामवेद भी कहता, अथर्ववेद भी कहता। चारों वेदों के अंदर अलग अलग अल्फाज में ये बात आई। मैं अथर्ववेद का मंत्र आपके सामने पेश करता और ऋग्वेद का एक मंत्र आपके सामने पेश करता। नराशन समिह बिर्यमस्यज्ञ इदं जना औश्रुत नराशन सद्विष्यते। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तारीफ सारा ज़माना करेगा, उनसे प्यार सारा ज़माना करेगा। इस कायनात के अंदर कोई मिनट कोई घड़ी ऐसी गुजरेगी नहीं कि अल्लाह के हबीब का नाम ना लिया जा रहा हो। साइंस के लोगों ने इस मंत्र को पढ़ के यूं बताया कि इस कायनात के अंदर 24 घंटे का निजाम बना हुआ है, और 24 घंटे का निजाम इस तरीके से बना कि हिंदुस्तान के अंदर अगर टाइम कुछ और है तो उसके आगे बढ़ेंगे तो 15 मिनट का अंतर आ जाएगा, और आगे बढ़ेंगे आधे घंटे का अंतर, और आगे बढ़ेंगे पौन घंटा और 1 घंटा और 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। इस तरीके से पूरी कायनात में 24 घंटे का निजाम अल्लाह ने बनाया है। तो कहीं आजाद होगी, जब आजाद होगी तो अल्लाह के नाम के साथ में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऑटोमेटिकली आता है। जहाँ पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाता, वहाँ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह भी पढ़ा जाता है। और मुझे आगे बढ़कर कहने दिया जाए कि जिस जगह पर अजान मुकम्मल होती तो दूसरी जगह पर अजान शुरू हो जाती। इधर अल्लाह के नबी का नाम लिया गया, ये खामोश हुआ, दूसरी जगह अल्लाह के नबी का नाम लेना शुरू हो गया। इधर से ये अजान बंद हुई तो अगली किसी जगह अजान शुरू हो जाती, वहाँ अजान रुकी तो उससे अगली जगह अजान शुरू हो जाती। इधर से नमाज शुरू हो जाती तो नमाज के अंदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद एक बार नहीं कई बार आता। इधर नमाज पूरी हो जाती तो किसी और जगह नमाज शुरू हो जाती। इस तरीके से पूरी कायनात के अंदर कहीं अजान हो रही है तो अल्लाह के नबी का नाम आ रहा है, और कहीं अजान बंद होती तो नमाज हो रही
رہی ہے تو اللہ کے نبی کا نام اس کے اندر بھی آتا. کائنات کے اندر ایک ہی ایسی ہستی ہے جن کا تذکرہ 24 گھنٹے اللہ کے نام کے ساتھ میں چلتا رہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور نبی سے عشق اور نبی سے محبت یہ خالی کہنے کا کام نہیں ہے، اس کو کہنے کے ساتھ ساتھ میں عمل بھی کرنا پڑتا ہے. لوگ یوں کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب میرے گھر کا ماحول بگڑ گیا تو میں ان سے یوں کہوں میرے بھائی گھر کا ماحول بگاڑنے میں تیرا میرا ہاتھ ہے. اگر میں بچوں کو اسی طرح کی تعلیم دیتا، اگر میں بچوں کے الفاظ پر دھیان دیتا، اگر میں گھر کے اندر آتا جو میرے گھر کے اندر آ رہا ہے اور جا رہا ہے اس پر بھی دھیان دیتا تو میرے بچے نہ بگڑتے. ان کا بگاڑ کی وجہ میں اور آپ ہے. مجھے کہنے دیا جائے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد میں اس کو سلام سکھایا جانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو سلام کی جگہ ہم نے کیا کیا سکھایا؟ کوئی غیر مسلم آ کر کے بیٹھا تو ہم نے سلام کی جگہ اسے نمستے سکھایا، نمسکار سکھایا. اسے سلام کی جگہ ہم نے ست شری اکال سکھایا، ہم نے سلام کی جگہ نیا نے کیا کیا الفاظ سکھائے. اور السلام علیکم اس کائنات کے اندر اس سے بہتر کوئی سلام نہ تھا اور نہ آج ہے نہ ہو سکتا ہے. بس بیٹھے ہو گیا، بن گئے ہو گئے. اس کائنات کے اندر اس سے بہتر سلام کوئی نہ تھا، نہ اس سے بہتر کوئی سلام ہو سکتا ہے. اور کمال کی بات دیکھیں، ہمیں تو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، ہمیں تو بہکا دیا جاتا ہے. لوگ یہ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب آپ تو کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، ہم کسی غیر مسلم سے ملتے ہیں، ہمارے پاس ہزاروں فون غیر مسلموں کے آتے ہیں، ان کو کیا کہیں؟ ہم تو نمسکار کرتے ہیں، ہم تو نمستے کرتے ہیں. میں کہنے لگا ہم کسی کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. مجھے صحابی رسول کا کہنا یاد آتا ہے جنہوں نے ان یہودی اور کفار مشرکین کے لیے وہ جملہ کہا تھا کیا میں ان بیوقوفوں کے لیے ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ تو نبی کی سنت نہیں چھوڑیں گے. نبی کی اطاعت فرض ہے میں سمجھتا ہوں، اور نبی کی اطاعت میں ساری چیزیں آ گئی. اسلام قبول کرنا بھی نبی کی اطاعت میں آ گیا، نماز کو پڑھنا بھی نبی کی اطاعت میں آ گیا. میں آپ سے کہتا چلوں کہ ہاں نبی سے پیار کرنے والا اور نبی کی ہر بات کو فالو کرنے والا ہوتا ہے. اور یوں تو ہر مذہب اپنی اپنی بات کرتا ہے، ہم تو اپنی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کرتے ہیں. ادھر کسی مسلمان کا فون آتا، فون ریسیو کر کے فوراً کہہ دیتا نمستے. او میرے بھائی ذرا اس کا مطلب تو سمجھتے، کیا مطلب اس کا ذرا جان لو، اس کے بعد میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا. میں تو اپنے ہندو بھائیوں کو بھی اس لفظ سے روک دیتا ہوں، اور آپ تو ویسے بھی مسلم اور مسلمان ہیں. آہاں یہ دو لفظوں سے مل کر کے بنا نمستے، یعنی میں آپ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں. اور ایک مسلمان کے لیے اپنے سر کا جھکانا ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے وہ جھکا نہیں سکتا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بولنا ہوتا ہے. نمستے نمستے سے بنا، دو لفظوں سے مل کر کے بنا، جس کے معنی کہ میں تیرے سامنے جھکتا ہوں. اور ایک مسلمان کی شان نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ذرہ برابر جھک جائے یا جھکنے کے لیے اپنی زبان سے بھی کہے، اس لیے کہ ایک اللہ کا ماننے والا قل هو اللہ احد. اور نبی ساری کائنات کے انسانوں سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اسی طریقے سے ویدوں کے اندر آیا ایکم برہم دیتیہ ناستی مہنا ناستی کنچن ایکم آوام آدتیہم. ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رازق ہے. ایکم برہم ایک خدا، دیتیہ ناستی دوسرا نہیں، مہنا ناستی کنچن ذرہ برابر بھی دوسرا نہیں. ایکم آوام آدتیہم وہ ایک ہی خدا ہے، بغیر کسی شرکت کے ہے، بغیر کسی دوسرے کے ہے. ایک مسلمان کے لیے اس خالق کے علاوہ، اس مالک کے علاوہ
اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کی گنجائش تک نہیں ہے. اور یہ فون پر بھی کہتا میں تیرے سامنے جھکتا ہوں. نمسکار کل اس کا مطلب بھی لگ بھگ سیم صحیح ہے. ہمارے علماء کرام نے مفتیان نظام میں فتاوی کے اندر لکھا کہ کس طریقے سے غیروں کو سلام کیا جاتا ہے. یہ ساری ڈیٹیل ملے گی. میں چھوٹا سا لفظ آپ کے سامنے پیش کر دوں. کہنے کو تو السلام علی من اتبع الہدی سورۃ آیت نمبر 47 کے اندر اس کا تذکرہ اور بخاری شریف کی جلد نمبر 1 میں 2 جگہ کم سے کم اس کا تذکرہ ہے. اور پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو جو خط بھیجے ہیں وہ لگ بھگ 432 کے لگ بھگ ہے. جگہ جگہ خط بھیجے. ان خط کے اندر بھی یہی سلام تھا السلام علی من اتبع الہدی. لیکن آج سے یہ سلام لیا نہیں جائے گا. تو آپ کے لیے مفتیان کرام نے کتاب الفتاوی اٹھا کر کے دیکھو. اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ آداب بولنے آداب عرض ہے. آداب کہہ سکتے ہیں آپ فون پر. کوئی غیر مسلم بھائی ہے بڑا پیارا لفظ ہے وہ بھی بولتے ہیں آداب ہم بھی بولتے ہیں آداب. اگر مسلمان تو ایڈوپٹر ہو گیا یعنی ہر بات کو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے. اے میرے مسلمان تو کسی کی بات کو لینے کے لیے نہیں آیا تو اپنی بات ساری کائنات میں پھیلانے کے لیے آیا. تیرا سلام سب سے افضل ہے. تو غیروں کا سلام نہیں لے گا تو غیروں کے سلام سے مطلب واسطہ نہیں رکھے گا. آج کل ماحول چل گیا. صبح اٹھے پیارے آقا نے فرمایا السلام علیکم کہو. اس بندے کو سامنے دیکھو السلام علیکم کہو. روایت کے اندر تذکرہ ہے روایت کے اندر خاص موجود ہے. اٹھنے کے بعد میں آدمی سلام کرے تاکہ گھر کے اندر باقاعدہ طور پر سلامتی آ جائے. لیکن آج میرا مسلمان اٹھ کر بیٹھا تو فوراً کیا کہتا امی جی گڈ مارننگ, ابا جی گڈ مارننگ, بھائی جان گڈ مارننگ, بہن جی گڈ مارننگ, میرے بچوں گڈ مارننگ, میرے بڑوں گڈ مارننگ. یہ کیا کیسی آفت سی آ گئی. گھر کے اندر گڈ مارننگ, باہر نکلے گڈ مارننگ, آفس میں گئے گڈ مارننگ. اور میرے بھائی میں تیری مارننگ کو گڈ ہی کرنا چاہتا ہوں لیکن سوچ تو صحیح تو گڈ مارننگ کہنے سے تیری صبح گڈ نہیں ہو جاتی, اچھی نہیں ہو جاتی. آج جب تو السلام علیکم کہے گا تو تیری گڈ مارننگ ہو جاتی ہے. لیکن بھول گئے السلام علیکم سے گڈ مارننگ ہونی چاہیے تھی. اس نے سلام کو چھوڑ کر اپنی گڈ مارننگ کو بیڈ مارننگ بنا لی. عجیب طرح کے سلام آ گئے. نبی کی سنت سے کیسے منہ موڑا جا رہا ہے. بس اللہ حفاظت فرمائے. حالانکہ کائنات کی ساری کتابیں کہہ رہی ہیں. انجیل کے اندر لکھا, بائبل کے اندر لکھا, گوسپل آف جان کے اندر لکھا, بک آف ایکٹ کے اندر لکھا, گوسپل آف میتھیو کے اندر لکھا, بک آف جینیسس کے اندر لکھا, اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر لکھا, نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر لکھا, عربک کے اندر لکھا, انگلش کے اندر لکھا, سنسکرت کے اندر لکھا. نبی کی شان میں قصیدے لکھے ہیں, نبی کی شان میں باتیں لکھی ہیں. اور مسلمان کہتا ہے کہ میں نبی کو چھوڑ کر جاتے کس کی باتیں کرتا. انجیل کے اندر جس کو یہاں عیسائی بائبل کے نام سے جانتے ہیں, گوسپل آف جان چیپٹر 14 ورس نمبر 15, 17 and 17 کے اندر یہ لکھا ہے If you love me you will obey my commandments. I ask the Father who will give you another helper who will stay with you forever. یعنی حضرت عیسیٰ جن کو عیسائی جیسس کے نام سے یاد کرتے ہیں, وہ حضرت عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں سے کہا جن کو ہم حواریین کے نام سے یاد کرتے ہیں If you love me you will obey my commandments. اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے, اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو جو میں کہوں گا تم میری باتوں کی اطاعت کرنے والے بنو گے. I'll ask the Father, میں خدا سے پرارتھنا کرتا who will give you another helper. وہ تمہیں ایک helper یعنی نبی ایسے عطا فرمائے. قرآن انجیل کے اندر قرآن کے مطابق یہ لکھا من بعد اسمہ احمد, کہ میرے بعد میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اور اس جگہ ہیلپر کا لفظ آیا جس کو بعد میں چینج کر دیا گیا. اس ہیلپر کی جگہ احمد تھا, یعنی ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. Who will give you another helper who will stay with you forever. ان کی نبوت ہمیشہ رہے گی, وہ تمہارے بیچ میں
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں نبی کی بات ماننی، آنے والے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی۔ آج کا مسلمان اور نبی کو چھوڑ کر نہ جانے کس کس کی باتوں میں پڑ گیا۔ کہتے ہیں نبی کی اطاعت اگر آدمی کرنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے اندر ایسی نصیحتیں کی ہیں کہ آدمی ان کو لازم پکڑ لے، مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لے تو قسم خدا کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقبہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحتیں کر دیجئے، مجھے کچھ باتیں بتا دیجئے جن کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو اور دونوں جہاں کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ اور روانہ والوں اللہ کے نبی نے 3 نصیحتیں فرمائی ہیں، 3 باتیں فرمائی ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے ان 3 نصیحتوں کو مضبوطی سے پکڑا تو انشاءاللہ ہم جیسے صحابہ کامیاب ہو گئے اور صحابی ان باتوں پر عمل کر کے کامیاب ہو گئے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 باتیں آپ سے بتا دوں، میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ پہلی نصیحت حضرت عقبہ سے پیارے نبی نے فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر نے بڑے پیار سے نبی سے درخواست کی اور اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے شفقت اور محبت کے ساتھ میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اے عقبہ ان نصیحتوں کو یاد کر لینا، اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا چلو کہ اے عقبہ ان نصیحتوں پر عمل کر لینا۔ کائنات کے اندر جتنے بڑے بڑے بگاڑ ہیں 3 نصیحتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اگر ان 3 باتوں پر عمل ہو جائے تو روانہ تو کیا، پوری انڈیا تو کیا، بھارت تو کیا، ہندوستان تو کیا، ساری دنیا کے اندر سارے فتنے فساد ختم ہو جائے۔ پہلی نصیحت فرمائی الزم لسانک، اپنی زبان پر لگام رکھنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ آج مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا اس کے علاوہ کسی اور مذہب کا رہنے والا ہو، یہ آج زبان کا معاملہ اتنا خطرناک ہو گیا کہ زبان کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جہنم کے مستحق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 95% بگاڑ زبان کی وجہ سے۔ اگر میں اور آپ نیت کر لیں کہ گھر کے اندر زبان کا استعمال ٹھیک کریں گے، قسم خدا کی گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر نیت کر لیں کہ باہر دکان پر یا باہر چوپال پر اگر ہم زبان کا استعمال ٹھیک کریں گے تو قسم خدا کی باہر کے جھگڑے ٹھیک ہو جائیں گے۔ زبان کا استعمال، اور آپ جانتے ہیں کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بولنے سے رشتے جڑ جاتے ہیں اور جس کے بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک اجنبی لڑکی، ایک اجنبی لڑکا 2 گواہوں کے سامنے مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ نے فلاں فلاں کو قبول کیا، تو وہ کیا کہتا ہے زبان سے؟ ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ زبان سے الفاظ نکلے، رشتہ جڑ گیا۔ یہ زبان کی پاور ہے۔ اور ادھر کوئی جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا میاں بیوی کے اندر اور ذرا سا زبان سے الفاظ نکلا طلاق، تو رشتہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے زبان کی پاور۔ اس لیے زبان کو ہمیشہ لگام رکھنا۔ حضرت ابوبکر صدیق تو اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے اے زبان صحیح صحیح چلنا، ٹھیک ٹھیک چلنا، اس لیے کہ تو اگر ٹھیک چلے گی سارا جسم ٹھیک چلے گا، اور تو ہی اگر بگڑ گئی تو سارے جسم کا حال خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تو بات تھی کہ یہ فرمایا 2 چیزوں کی تم ذمہ داری لو، جنت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ایک شرمگاہ اور دوسرا زبان ہی تو ہے۔ آج زبان کی تیزی گھروں کے اندر آ گئی اور زبان کی تیزی بڑھتے بڑھتے حفاظ کرام کے اوپر آ گئی اور زبان کی تیزی بڑھتے بڑھتے علماء کرام کے اوپر آ گئی اور زبان کی تیزی بڑھتے بڑھتے اولیاء کرام کے اوپر آ گئی۔ آج زبان اتنی تیز چلنے لگی کہ سامنے حافظ قرآن ہو
ہو تو زبان نہیں ٹھہرتی، عالم دین و مفتی قریب ہو، اولیاء کرام ہو یا کوئی اور ہو، ان سب کے لیے زبان چلتی ہے۔ اور میرے بھائیوں اس زبان کو ایسا کنٹرول کر لو کہ جو اللہ کے نبی جنت کا وعدہ کر رہے ہیں زبان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہ زبان ایسی چیز کہ چاہو تو اس سے ویدوں کو پڑھ لو۔ نراشن سم ناگھی کمل جنم پوتی نراشن سمیح کر مسیت کے ادم جنا اور شرط نراشن سکلشتے اشتای سے برماہڑا اور جہن واوش کرتا میں شیشہ امام ہے شدد نشکان بشرت جہاں چاہو تو اس سے انگلش کو پڑھ لو، بائبل کو پڑھ لو۔ If you love me, you will obey my commandment. I can't do nothing on my own authority. I judge only as God tells me, because I am not trying to do what I want, but only what He who sent me wants. یا اس سے اللہ کے قرآن کریم کو پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا کنڑ لینگویج سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ اوٹا آئیتا نندو آئیتا اللہ انہا اندرنو مرنا لکو آرد آئیدو متو حتو یا کوئی اور بھی بھاشا آپ کو یاد ہو تو وہ ساری زبانیں اس کے ذریعے سے آپ بول سکتے ہیں، اور یہی زبان ہے جس کو اچھائی کے روپ میں استعمال کرو تو کامیابی ملتی، اور یہی وہ زبان ہے جس کو غلط روپ سے استعمال کرو تو دونوں جہاں کے اندر معاملہ خراب ہو جاتا۔ تو پہلی نصیحت، وقت زیادہ ہو جائے گا، پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عقبہ بن عامر سے ہے کہ اے عقبہ اس زبان کو لگام میں رکھنا، اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا، تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ نیت کر لی انشاءاللہ۔ بڑے 100-200 گرام لوگ بول رہے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا دو، انشاءاللہ زبان کو صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ دو باتیں رہ گئی، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ دوسری بات حضرت عقبہ سے پیارے آقا نے فرمائی وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ کہ تیرا گھر تجھے سمائے۔ اس کا مطلب میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے۔ لوگ اس کا غلط مطلب سمجھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آدمی دین کے اعتبار سے فارغ ہو، دنیا کے اعتبار سے فارغ ہو، اب دین کا کام بھی کر لیا، اب دنیا کا کام بھی کر لیا، ایسے 2-4 گھنٹے ضرور بچتے ہیں کہ جس میں نہ دین کا کام کرتا ہے نہ دنیا کا کام کرتا ہے۔ اس کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ کہ یہ وقت اپنے گھر میں گزارنا، اپنے والدین کے پاس میں گزار، اپنی بیوی بچوں کے پاس میں گزار۔ یہ نہیں ہے کہ چوپان پر بیٹھا 2 الی اور 2 کلی اس طرح سے کر کے، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آج کا میرا نوجوان موبائل لے کر کے کارنر اور کونوں پر لٹک جاتے ہیں، چوپانوں پر بیٹھ جاتے ہیں، میٹنگ کر کے ان کے پاس کو اتنا ٹائم خالی ہوتا ہے، وہ خالی وقت میں موبائل اور خالی وقت میں اپنے ذہن کو ادھر ادھر رکھنا اور اپنے ذہن کو ادھر ادھر چلانا، ادھر ادھر کھڑا ہونا۔ ادھر سے کوئی لیڈیز گزر رہی ہے اس کو شرم آتی ہے، اتنے سارے لڑکے کھڑے ہیں کیسے گزرو، مگر لڑکوں کو شرم نہیں آتی کہ یہاں سے ہٹ جا۔ اس لیے پیارے یہ ہے وہ پوائنٹ وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ جب دین کے کام سے فارغ ہو جاؤ اور دنیا کے کام سے فارغ ہو جاؤ، اپنا دین کا کام نہ دنیا کا کام، دونوں کام سے فارغ ہیں تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اپنے گھر میں رہنا ہے۔ گھر میں رہو گے تو کیا ہوگا؟ گھر میں رہو گے تو بال بچوں کی سنو گے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے بنو گے، والدین کی خدمت کرو گے۔ یہی تو ٹائم ہوتا ہے جب دین کا کام کرتے ہیں تو بھی باہر ہو اور دنیا کا کام کرتے ہیں تو بھی باہر ہو، تو والدین کی خدمت کب کرو گے؟ ماں باپ کی خدمت کب کرو گے؟ وہ ماں باپ جن کی وجہ سے آپ کائنات کے اندر آئے ہیں، جس ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری اور میری جنت ہے، اور جو باپ جنت کا گیٹ ہے، دروازہ ہے، اس کو کھولنے کے لیے اس کو کرنا پڑے گا، ماں کی خدمت بھی کرنی پڑے گی اور باپ کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، بہن بھائیوں کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، اپنی اولاد کو بھی دیکھنا پڑے گا، اپنے بال بچوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔
تو وہ خالی وقت یہاں دو تبھی تو دیکھو گے، اور اگر یہ وقت باہر دیا تو پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے نصیحت فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ۔ دو باتیں ہو گئی، لاسٹ تیسری بات جس میں میں بھی کمزور ہوں، آپ بھی کمزور ہے، میرے لیے بھی دعا کرے میں بھی ایسا بن جاؤں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں اللہ آپ کو ایسا بنائے۔ اس میں بڑی کمزوری ہے، اس میں تو بڑوں سے بھی کمزوری آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے پیارے آقا نے تیسری نصیحت فرمائی، اے عقبہ تیسری نصیحت یہ ہے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ انسان ایسا نہیں کہ پارسا ہو، ایسا نہیں کہ بے گناہ ہو، بلکہ گناہگار ہے، اس سے چلتے پھرتے بھی خطا ہوتی ہے، اس سے اٹھتے بیٹھتے بھی خطا ہوتی ہے، یہ گناہوں کا پتلا ہے، یہ گناہوں سے بن کر کے آیا ہے، اس کے اندر خطا کرنے کا مادہ اور گناہ کرنے کا مادہ ہے۔ اے عقبہ تیسری نصیحت یہ ہے کہ اپنی خطاؤں کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لیا کر۔ اگر تو روئے گا اللہ رب العزت تیرے خطاؤں کو تیرے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ آج اس کے اندر بہت زیادہ کمی ہے، آج انسان گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرتے کرتے اتنا دلدل کے اندر دھس گیا کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے آج امت کے اندر سے، جس کی وجہ سے جب اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہتے تو کسی اور کے سامنے آنسو بہاتا ہے۔ بڑی کمزوری ہے کہ آدمی نے آج رونا چھوڑ دیا، اور یہ رونا اللہ کو اتنا پیارا ہے۔ روانہ والا اگر میرا اور آپ کا رونا اللہ کو پسند آ جائے، قسم خدا کی ہم سب گناہگار ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کو ہمارا رونا پسند آ گیا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ یوں کہوں کہ سارے پاپ دھل جائیں گے۔ یہ پاپ دھلنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے اللہ کے سامنے رونا۔ آج مسلمان روتا تو ہے مگر کسی اور کے سامنے روتا ہے، اپنے کام کے لیے روتا ہے، آفیسر کے سامنے روتا ہے، ڈی ایم سی ایم کے سامنے روتا ہے، اور ان کے سامنے رو کر کے ہونا کچھ نہیں، وہ لات مار دیتے ہیں اور یہ گھر آ جاتا ہے۔ آدمی رو رہا ہے، رونے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے سامنے رونے میں کمی ہے۔ اللہ کے سامنے رونا کتنی بڑی بات ہے۔ واقعہ چھوٹا سا یاد آیا اور وقت بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کو سناتا ہوں، بات کو ٹیڑھا کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، میں نے بعض اکابرین سے اس واقعے کو سنا۔ ایک واقعہ کتابوں میں درج ہوا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے وقت میں ان کی ایک شاگردہ کی شادی ہوئی، اور ان کو اللہ نے 1 سال کے بعد میں ایک بیٹا دیا۔ شادی کے چند سال کے بعد میں ابھی بیٹا چھوٹا ہی تھا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد میں اس بیوی نے، اس شاگردہ نے، اس نے سوچا کہ پتہ نہیں دوسری شادی کروں گی تو یہ میرا شوہر آنے والا میرے بچے کا خیال کرے گا کہ نہیں، اس کو رکھے گا کہ نہیں، اس لیے دوسری شادی ہی نہیں کی، بچے کو پال پوس کر کے بڑا کر دیا اور اچھی پڑھائی کے لیے رکھا۔ یہ ساری محنتیں کوششیں کرنے کے بعد لیکن وہ بچہ جب بڑا ہوا، بالغ ہوا تو بری سنگت کے اندر بیٹھنے لگا، اور اتنی بری سنگت میں بیٹھا، برے لڑکوں میں بیٹھا، برے جوانوں میں بیٹھا کہ دنیا میں کوئی سی بھی غلط عادت ایسی نہیں تھی کہ جو اس کے اندر نہ ہو۔ وہ ساری برائیاں جو کائنات کے سارے لوگ سارے دھرم مانتے ہیں کہ یہ بری بات ہے، وہ ساری اس کے اندر آ گئی۔ یہ سننا تھا، اس بات کو لے کر کے اپنی جان
چلی اپنے استاد محترم حضرت حسن بصری کے بعد اور جا کر کے شکایت کی کہ میرا بچہ تو بگڑ گیا، بچے سے بات کر لیجئے۔ تو حضرت والا نے بچے سے بات کی اور بچے سے ایک نہیں 2 گھنٹے نہیں کئی گھنٹے بیٹھ کر کے بات کرتے اور سمجھاتے، لیکن پانی سر سے اتر چکا۔ ادھر حضرت حسن بصری سمجھا کر کے تھک گئے اور ناراض بھی ہو گئے، لیکن وہ لڑکا ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ برائی کے سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے تھے، اسی لیے کہتے ہیں اچھی صحبت میں بیٹھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھو، بزرگان دین کے پاس آؤ، جیسی صحبت میں بیٹھو گے ویسے ہو جاؤ گے۔ وہ لڑکا غلط لوگوں میں بیٹھا اور وہ غلط ہی ہو گیا، اس طرح غلط کرتا رہا، چلتا رہا، شراب پیتا رہا، پیٹ کی آنتیں خراب ہو گئی، جگر معدے سب خراب ہو گئے اور اینڈ یہ کہ وہ بستر پر پڑ گیا۔ ادھر یہ بستر پر پڑا، اس کو معلوم ہو گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں، میرے انتقال کا وقت ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا، اپنی امی جان سے کہا، اور میری پیاری امی جان میری ایک وصیت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہنا کہ میری نماز جنازہ آپ ہی پڑھائیں۔ یہ وصیت کی، اس وصیت کو لے کر کے چلی امی جان حضرت الاستاذ کے پاس اور استاذ محترم سے کہا، اور میرے پیارے استاد میرے بیٹے کی خواہش یہ کہ انتقال کے بعد میں آپ میرے بیٹے کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ یہ کہہ کر کے وہ آئی، لیکن حضرت ناراض تھے، حضرت نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ ادھر وہ آئی اور آ کر کے کہنے لگی، اور میرے بیٹے تو نے اتنے گناہ کیے کہ کوئی اللہ کا ولی تیری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا اللہ کے سامنے رو پڑا، اللہ کے سامنے روتا رہا، اب آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اس کے بعد میں کہنے لگا، اور میری پیاری امی جان میری ایک اور وصیت ہے، وہ وصیت یہ کہ میرے انتقال کے بعد میں میرے اوپر ایک کپڑا ڈال دینا، کپڑا ڈال کر کے اپنا دوپٹہ اور روپٹہ میرے گلے کے اندر باندھ کر کے مجھے گلی گلی گھسیٹنا، مجھے پورے شہر کے اندر گھسیٹنا اور لوگوں سے کہنا کہ دیکھو یہ اس بندے کا حشر ہے جو گناہوں سے باز نہیں آتا۔ اور ایک وصیت میری یہ ہے، اور میری پیاری امی جان کہ مجھے عام قبرستان کے اندر دفن نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے جب مجھے عذاب ہوگا تو دیگر جو قبرستان والے ہیں شاید ان کو میری وجہ سے پریشانی ہو، اس لیے مجھے یہاں سے ہٹ کر کسی اور جگہ دفن کر دینا۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے سامنے اللہ کے خوف سے آنسو بہائے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رویا اور اللہ سے معافی مانگ کر انتقال کر گیا۔ ادھر انتقال ہوا، تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ دروازے پر آئے اور آ کر کے دستک دی، اور سے امی جان نے پوچھا کہ کون؟ آواز آئی حسن بصری۔ ادھر سے وہ پہنچی اور گیٹ کھولا، تو کھول کر کے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں تشریف لے آئے؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا جیسے ہی میں آرام کے لیے لیٹا میری آنکھ لگی تو اللہ کی طرف سے غیب سے مجھے آواز آئی، اور میرے دوست میرا دوست ہو کر میرے دوست کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھاتا ہے؟ اتنا سننا تھا، میں اٹھ کر کے آ گیا اور اس کی جنازے کی نماز میں ہی پڑھاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے گناہوں کو یاد کر کے رو دینے سے۔ آج مسلمان کے اندر اللہ کے سامنے رونے کی صفت ختم ہو گئی، اللہ کو کیا کہاں سے آئے؟ اسی کو حضرت عقبہ سے پیارے آقا نے فرمایا کہ تیسری نصیحت اور آخری نصیحت یہ ہے کہ فَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، او میرے پیارے صحابی حضرت عقبہ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رو دیا کر۔
تو نیت کریں انشاءاللہ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے انشاءاللہ روئیں گے انشاءاللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کر کہہ دو ایک بار روانہ شکارپور والوں میں بہت جوش ہے, یہ کبھی تھکتے نہیں ہیں, دیکھو اتنی دیر سے بیٹھے ہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے, یہ محبت کے ساتھ سنتے ہیں. میں ہندوستان جاتا ہوں, جگہ جگہ جاتا ہوں, مگر روانہ شکارپور والوں کا سننا یہ عجیب و غریب ہوتا ہے. میں کبھی کبھی مذاقاً اس بات کو کہہ دیا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا نہیں, مطلب پیشاب بھی نہیں لگتا کہ اٹھ کر کے جائے اور واپس آ جائیں گے, آپ کو کچھ نہیں ہوتا, آپ بیٹھے رہتے ہیں محبت کے ساتھ میں. ایسی محبت کو واقعی سلام ہے. اپنی بات کا کنکلوژن اور خلاصہ دو الفاظ میں یہ ہے, بات نبی کی محبت سے شروع ہوئی ہے اور نبی کی نصیحت پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. نبی کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے اور نبی کی نصیحت پر عمل کیے بغیر کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ سب اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نبی کی نصیحتوں پر عمل کریں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ایک بار ذرا ہاتھ اٹھا کر کہہ دو بات ختم ہو رہی ہے. ماشاءاللہ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ میں سنا ہے. میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں اور اپنے بیان کو انہی چند باتوں پر اختتام کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.